اہل بیت کا فرمان ہے کہ خدا انسان کے عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتا، خدا انسان کے عمل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دن میں 100 رکعت نماز پڑھے پر خدا کی دربار میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ کی دربار میں صبح کی 2 رکعت نماز کی قیمت اس 100 رکعت سے زیادہ۔ کہا وہ عمل کو نہیں دیکھتا، وہ عمل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ شاید کوئی کہے کہ میرا عمل بہت بڑا تھا، کوئی 1 کروڑ اللہ کی راہ میں دے اور کوئی 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دے، تو خدا کروڑ دینے والے کے کروڑ کو نہیں دیکھتا، نہ 100 دینے والے کے 100 کو دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے دینے والے کی نیت کیا تھی۔ ہارون مسجد بنا رہا تھا، جناب بہلول نے دیکھا کہ مسجد بنائی جا رہی ہے، بہت بڑی مسجد، کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کی راہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ کہ بہت اچھا کام ہے۔ کہ ہارون ایک مشورہ دوں؟ کہ دو۔ کہ اس مسجد کے باہر لکھ دو بہلول مسجد۔ تو ہارون نے کہا لوگ تجھے پاگل کہتے ہیں پر تو بہت سیانا ہے، کہ مسجد بناؤں میں، نام لکھوں تیرا، پیسہ لگاؤں میں، مزدوری کرواؤں میں، نام لکھوں تیرا۔ تو بہلول نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا، تو مسجد نہیں بنا رہا، تو اپنا نام بنا رہا۔ تو خدا یہ نہیں دیکھتا کس نے مسجد بنائی، کس نے امام باڑہ بنایا، کون کہاں گیا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جانے والے کی نیت کیا ہے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں جہاں چاول کا دانہ و آدمی کا آنا۔ جن شادیوں میں کھانا ہو تو لوگ بھی زیادہ، تو انسان کی فطرت ہے جہاں کھانا ہو تو انسان زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ سیاسی جلسہ ہو پر کھانا نہ ہو، لوگ کیسے جمع ہو؟ تو اب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آنے والا کس نیت سے آیا ہے۔ کیا یہ چاول کے دانے کے چکر میں آیا ہے؟ کیا یہ کسی کو خوش کرنے کے چکر میں آیا ہے، یا یہ رب کی خوشنودی کے لیے آیا ہے؟ لاکھوں سجدے کیے ہوں گے یزیدیوں نے، لیکن خدا اگر کسی سجدے کا خریدار تھا تو وہ حسین کا سید ہے۔ لاکھوں ضربتیں لگی ہوں گی جنگوں میں، لیکن رب نے اگر کوئی ضربت خریدی تو وہ علی کی ضربت خریدی اور عبادت ثقلین بنا دیا۔ یہ فکر اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی گئی اہل بیت نے کہ عمل کی کثرت کو نہ دیکھنا۔ خدا عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ تیری نیت کو دیکھتا ہے۔ رسول گرامی قافلے سے واپس آ رہے تھے، اصحاب بھی ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں کہ رسم تھی کہ جب قافلہ چلتا تھا تو میقات بناتے تھے، مطلب 50 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 10 کلومیٹر چلنے کے بعد فلاں جگہ پہ رکیں گے، کھانا پانی بندوبست کریں گے۔ سارا قافلہ رکا ایک نہر کے کنارے۔ کہتے ہیں جیسے رکا تو جتنے بھی اصحاب تھے وہ سارے اترے، کسی کے پاس گھوڑا تھا، کسی کے پاس اونٹ تھا، کسی کے پاس خچر تھا، تو سب نے اپنی سواریوں کو چھوڑا اور پانی کی طرف گئے۔ نبی کے ایک صحابی نے دیکھا کہ کسی کا اونٹ کہیں جا رہا ہے، کسی کا کہیں۔ اس نے کہا میں کار خیر کروں۔ اس نے کیلا لیا، زمین پہ لگایا، اور جس کی جو سواری تھی سب کی رسیاں کیلے کے ساتھ باندھی۔ آیا رسول کے خیمے میں، یا رسول اللہ آج میں نے بہت بڑا خیر کا کام کیا۔ کیا کیا یا رسول اللہ؟ لوگوں کی سواریاں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، میں نے کیلے پہ ان کی سواریوں کی رسیاں باندھ دی۔ نبی نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے بہترین کام کیا ہے۔ کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد پھر نبی کا گزر اس راستے سے ہوا۔ نبی کا ایک اور صحابی چلتے چلتے اس کا پاؤں اسی کیلے سے ٹکرایا، زخمی ہوا۔ اس نے کیا کیا کہ کیلا نکالا اور دور سمندر میں پھینک دیا۔ آیا رسول کے خیمے میں، یا رسول اللہ میں نے آج بہت بڑا کام کیا ہے۔ نبی نے کہا کیا کہ یا رسول اللہ ایک کیل تھی جس نے میرے پاؤں کو زخمی کیا، میں نے اکھاڑ کے پھینک دی تاکہ میرے بعد کوئی اور مسلمان زخمی نہ ہو۔ نبی نے فرمایا اللہ تجھے بھی جزائے خیر دے، کیل لگانے والے کو بھی جزائے خیر،
کیل نکالنے والے کو بھی جزائے خیر، خدا نکالنا یا لگانا نہیں دیکھتا، اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ نیت اگر انسان کی بلند ہو جائے، امیر المومنین سے پوچھا مولا انسان کی قیمت کا پتہ کیسے لگے؟ آج اتنے انسان یہاں بیٹھے ہیں اور آپ مختلف معاشروں میں انسانوں کو دیکھتے ہیں، تو سوال تو کیا جاتا ہوگا کہ واقعاً میری قیمت کیا ہے؟ 1 کروڑ ہے، 50 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا مولا ہم کسی کا اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ کتنے کا ہے؟ اللہ نے آپ سب کو 2 آنکھیں دیے ہیں، ان آنکھوں سے ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ یہ ٹشو کا ڈبہ، اس کی بھی کوئی قیمت، یہ لاؤڈ اس کی بھی کوئی قیمت، یہ لباس اس کی بھی کوئی قیمت، یہ پنکھا اس کی بھی کوئی قیمت، یہ لکڑی، یہ اینٹیں، یہ پتھر، یہ بلب، ہر چیز کی قیمت ہے۔ اب بولو گے مولانا یہ 10,000 کا، یہ 5,000 کا۔ اپنے آپ سے پوچھوں کہ اس لاؤڈ کے درمیان، قالین کے درمیان مجھے ایک انسان بھی نظر آ رہا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت کا پتہ تب لگے جب خریدار کا پتہ لگے۔ لاؤڈ خریدے انسان، کپڑا خریدے انسان، اینٹ اور مٹی اور پنکھا خریدے انسان، سوال یہ ہے کہ تجھے کون خریدے گا؟ ٹشو کا خریدار انسان ہے، انسان کا خریدار کون ہے؟ فرمایا اس منڈی میں 2 تیرے خریدار ہیں، یا تیرا خریدار حسین ہے یا تیرا خریدار یزید ہے۔ یزید کیا قیمت لگائے گا؟ مولا حسین کیا قیمت لگائیں گے؟ کہ آؤ کربلا کے میدان میں دیکھو کس کی قیمت کیا لگی۔ امیر المومنین سے پوچھا مولا انسان کی قیمت کربلا میں کیا قیمت لگی؟ وہ بات میں آتا ہوں۔ پیارا جملہ مولا نے فرمایا، امام نے فرمایا قیمت امرئ ہمتہ، فرمایا انسانوں کی قیمت کا پتہ ان کی ہمتوں سے لگایا جاتا ہے۔ جس کی ہمت جتنی بلند اس کی قیمت اتنی بلند، جس کا ارادہ جتنا بلند اس کی قیمت اتنی بلند۔ اور میں قیمت کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں، کیونکہ ہمارا ملک وہ ہے جہاں ہر چیز بکتی ہے۔ یہاں آدمی بھی بکے، یہاں ایمان بھی بکے، یہاں مفتی بھی بکے، یہاں مولوی بھی بکے، یہاں ایم پی اے بھی بکیں، یہاں ایم این اے بھی بکیں، یہاں سینیٹر بھی بکیں، یہاں وزیر بھی بکیں۔ آج بہت بڑی منڈی لگی ہوئی ہے اسلام آباد میں، دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 20 کروڑ میں سینیٹر بکتے ہیں، 40 کروڑ میں ایم این اے بکتے ہیں۔ یہ شان ہے پاکستان کی، یہ ہر چیز بکتی ہے۔ اب مولا سے پوچھا مولا انسان کی قیمت کا، انسان کی ہمت بتائے گی۔ اگر اس کی ہمت 20 کروڑ کی ہے تو کتنے میں خود کو بیچتا ہے؟ تو خود اس کا تعین کرتا ہے، تیری قیمت خدا نہیں لگاتا، تو خود اپنی قیمت لگاتا ہے کہ بتا تو کتنے میں بکنا چاہتا ہے۔ آؤ کربلا کے میدان میں، ابن سعد بکا شہر رے کی حکومت کی قیمت میں، جس نے حبیب ابن مظاہر کا سر لیا تھا، کہتے ہیں وہ 400 درہم میں بکا تھا، کوئی بکا 1000 درہم میں۔ لیکن میں کہتا ہوں آؤ حبیب سے پوچھو، حبیب تیری قیمت کیا ہے؟ سعید تیری قیمت کیا ہے؟ جناب زہیر آپ کی قیمت کیا ہے؟ تو حبیب کا جواب ملا کہ میری قیمت بس اتنی ہے کہ حسین مسکرا دے، ایک مسکراہٹ امام حبیب کی قیمت ہے۔ اور آپ کہیں کہ مولانا کیسے حبیب کی قیمت مسکراہٹ ہے؟ میں نے کہا جب سعید کربلا کی زمین میں گرا اور حسین کی گود میں سر آیا، بس ایک جملہ کہا کہ مولا دنیا سے جا رہا ہوں، میرے ایک سوال کا جواب نہیں، ارضیت کہ آپ سعید سے راضی ہو گئے ہیں؟ مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی۔ آج واقعاً جوان معاشرہ خاتون خود سے پوچھے کہ میں نے اپنی قیمت کیا لگائی ہے؟ کہ جتنی ہمت تیری بلند ہوگی اتنی قیمت تمہاری بلند ہوگی۔ لیکن علی فرماتے ہیں اے مومن، اے بندے خدا، عقل سے سوچو کہ تیری قیمت کیا ہونی چاہیے۔ میں مثال دے رہا ہوں،
کوئی بولے مولانا پیسہ بری چیز نہیں ہے، اگر کوئی مجھے 10 کروڑ دے رہا ہے تو میں کیوں نہ بکوں، اگر کوئی 40 کروڑ دے رہا ہے کیوں نہ بکوں، میں گھر خریدوں گا، گاڑی خریدوں گا، اچھا لائف سٹینڈرڈ بناؤں گا، فقیری سے تو اچھا ہے، لوگ عزت کریں گے، آج پیسے کی عزت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی کہے گا میری قیمت بڑا بنگلہ، کوئی کہے گا قیمت بڑی گاڑی، کوئی کہے گا قیمت کرسی، کوئی کہے گا قیمت اقتدار۔ امیر فرماتے ہیں تجھے کچھ بھی مل جائے، کہ جوان جو کسی حسین چہرے کے لیے خود کو بیچ رہا ہے، جو مال و منال کے لیے خود کو بیچ رہا ہے، معصوم فرماتے ذرا نگاہ کرنا دنیا میں کون سی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ماؤں بہنوں کے لیے اپنی نسلوں کو سمجھانے کے لیے ایک کام کیا کرو، ایک سیب لو اور اپنے بچے کو دو۔ اب 2 چیزیں ہیں، یا سیب کو کھاؤں یا سیب سے محبت کروں۔ عقل کا حکم ہے سیب ہے کھانے کے لیے، محبت کے لیے نہیں۔ اب کوئی کہتا نہیں مجھے سیب سے عشق ہے، محبت کرنی ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے محبت کرو بیٹا، ایسے کھاؤ نہیں۔ وہ سیب کو سنبھال کے الماڑی میں رکھے گا، 1 ہفتے کے بعد جب الماڑی کھولے گا اس سیب میں کیڑا لگ جائے گا۔ سیب میسج دے رہا ہے کہ میں کھانے کے لیے ہوں، عشق کرنے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں فنا ہو جاؤں گا، اور مجھ سے عشق کرو گے یہ عشق تجھے تباہ کر دے گا، روتے رہو گے، جس سے عشق کیا تھا وہ تو چلا گیا، جس سے محبت کی تھی وہ تو چلا گیا۔ کہ دنیا کا ایک حسین دکھاؤ جس کا حسن ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، حسن کو بھی فنا، مال کو بھی فنا، بہترین عمارت بناؤ فنا۔ آج نئی 2024 کی گاڑی لے کر آئے، 10 سال کے بعد قیمت گر جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا عقل سے سوچو، تجھے دنیا میں جو بھی ملے گا وہ آخر ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تو پھر تمہاری قیمت کیا ہوئی؟ فنا۔ اب عقل سے پوچھو قیمت بقا چاہتے ہو یا فنا؟ جہاں جہاں نگاہ جاتی ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ آؤ کربلا کے میدان میں حسین سے بڑا عقل مند امام نہیں ملے گا۔ مرنا تو انسان کو ویسے ہی تھا۔ اب علی اصغر 6 مہینے میں شہید ہو جائیں یا بڑے ہو کے 50 سال میں دنیا سے چلے جائیں، جانا تو ہے۔ اکبر 18 سال میں شہید ہو جائیں یا 50 سال کے بعد دنیا سے چلے جائیں، جانا تو ہے۔ سب نے کہا مرنا تو ہم نے ہے، لیکن بہترین موت وہ ہے جو فنا کے لیے نہ ہو، بقا کے لیے۔ آج کتنے ہیں جو یزید کو یاد کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو امام حسین کو یاد کرتے ہیں؟ کہ اگر زندگی بقا کے لیے گزارو گے، میرا بھی وعدہ ہے میں تجھے بقا عطا کروں گا۔ آیت اللہ نراقی کا جملہ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست، پانی پیو گے انتہا نجاست، لذت نکاح لو گے انتہا نجاست۔ فرما پھر اپنی عقلوں سے پوچھو ایسی چیز کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی چیز کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو۔ یہ مکتب عقل مندوں کا مکتب ہے۔ تو فرمایا انسان کی ہمت جتنی بلند، ارادہ جتنا بلند، انسان کی قیمت اتنی بلند۔ کربلا کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان دیکھو حسین نے کس کے ساتھ سودا کیا، معاملہ کیا، تجارت کی۔ حسین نے رب کے ساتھ تجارت کی، شبر نے یزید کے ساتھ تجارت کی۔ اگر 5 منٹ کے لیے سوچتا تو یزید کو بھی فنا تھی۔ دنیا کا ایک حاکم بتاؤ جو ہمیشہ حکومتوں میں رہا، دنیا کا ایک امیر بتاؤ جو ہمیشہ امیر رہا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو خدا اس کے مال کو، اس کی اولاد کو جسم دیتا ہے۔ وقت سکرات اس کا مال ایک جسم کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، اس کی اولاد جسم کی صورت میں اس کے سامنے آئے گی۔ کہتے ہیں مرنے والا 3 جسموں کو دیکھے گا۔ پہلے سے پوچھے گا تم کون ہو؟ آواز آئے گی میں تمہارا مال ہوں جس کے لیے پسینہ بہایا، دن رات کر دی تم نے اس پیسے کے لیے، میں وہ ہوں۔ تو کہے گا اے مال یہ بتا کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟
تو مال کہے گا کہ ہم آپ کے لیے کفن خرید لیں گے، ایمبولنس کا بندوبست کر لیں گے، ہم آپ کے لیے بہترین قبر کا بندوبست کر لیں گے، قبر کے اوپر ٹائل لگ جائے گا، بہترین ماربل کا ٹیگ لگ جائے گا کہ فلاں بندہ فلاں ڈیٹ کو مر گیا، اور آپ کے جانے کے بعد مجلس کرا دیں گے، 4-5 دیگیں اتروا دیں گے، مال یہاں تک کہ آگے ہمارا لینا دینا نہیں، آگے تم جانو، تمہارا کام جانو۔ دوسرے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے وہ جسم کہے گا میں تمہاری اولاد ہوں۔ کہ میرے بچوں کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ کہیں گے کہ بابا ہم آپ کو غسل دے دیں گے، ہم آپ کا جنازہ قبر میں اتار دیں گے، کاندھوں کو ہلا کے آپ کی تلقین کو پڑھا دیں گے، 4 قل پڑھ دیں گے، الحمد پڑھ دیں گے، سورہ پڑھ دیں گے، کہ آگے ہمارا کام نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں 2 جسم ہٹے کٹے اور موٹے ہوں گے، کیونکہ پوری زندگی اس نے ان دونوں جسموں کو کھلایا بھی پلایا بھی، پسینہ انہی کے لیے بہایا، بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کی، مال جمع کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کی۔ ایک مرتبہ نگاہ کرے گا ایک تیسرا جسم بھی کھڑا ہے جو کمزور سا جسم ہوگا، پوچھے گا تو کون ہے؟ کہاں تک میرے ساتھ چلے گا؟ یہ 2 تو قبر تک چلے اور چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ کہے گا میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں، جہاں جہاں جاؤ گے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ کہتے ہیں حسرت کھائے گا، ارے تو کون ہے جو اتنا کمزور ہے؟ میں نے کیا تجھے دنیا میں توجہ نہیں دی تھی؟ کہے گا اے مومن میں تمہارا عمل ہوں، جو یہاں بھی تیرے ساتھ ہوں قیامت میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا۔ فرمایا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ کہ دنیا میں عیش کرتے ہو نا، آخرت میں بھی ایک عیاشی ہے۔ کہ مولا کون عیاشی کرے گا؟ کہ من ثقلت موازینہ، جس کا وزن وہاں بھاری ہو، یہاں بینک بیلنس بھاری، یہاں ساری نہیں، جس کا وزن وہاں بھاری ہو۔ قرآن کہتا فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش کرے گا۔ لیکن فرمایا من خفت موازینہ، جس کا وزن وہاں کم ہو، فَأُمُّهُ ہاویہ، وائے ہو اس انسان پر۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو بولا جائے سیالکوٹ سے پیدل جانا ہے کراچی، کیلکولیٹ کیا کہ مجھے 2 مہینے لگیں گے، 3 مہینے لگیں گے پیدل جانے میں۔ اب سوچے گا 2 مہینے کا پیدل سفر ہے، بولا گیا پانی بھی نہیں ہے راستے میں، کھانا بھی نہیں ہے راستے میں، تو یہ کیا کرے گا؟ اپنے لیے کھانا بھی اٹھائے گا، ڈرائی فروٹ بھی اٹھائے گا، پانی کا بندوبست بھی کرے گا۔ ارے 2 مہینے چلنا ہے، تھوڑی سی دوائی بھی اٹھائے گا، بیمار ہو گیا تو یہ کروں گا، کمبل بھی اٹھائے گا، چیزیں بھی اٹھائے گا، یعنی پوری ضرورت سفر کی چیزیں اپنے ساتھ اٹھائے گا تاکہ سفر میں بھوکا نہ مروں۔ قرآن کہتا ہے من خفت موازینہ، وہاں لمبا سفر کرنا ہے، سامان پورا لے کر آنا۔ جو پورا سامان لے کر آئے گا فرمایا وہ عیش کرے گا، لیکن جو خالی ہاتھ آئے گا فَأُمُّهُ ہاویہ، وہ در در کے دھکے کھائے گا۔ جب کسی عالم کے بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا بابا یہ بتائیے اگر ایک دن دنیا میں واپس بھیجا جائے آپ کون سا کام کریں گے؟ کہ بیٹا ایک دن کے لیے بھی دنیا میں آؤں تو میں امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ پوچھا کہ بابا ایسا کیوں؟ فرمایا میرے لال مجھے نہیں پتا تھا ایک معصوم کی زیارت کے ثواب کا اثر مرنے کے بعد کتنا ہوتا ہے۔ کہ میں زندگی میں اگر 40 مرتبہ امام کی زیارت کے لیے گیا تھا، ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پہ آئے۔ میں اس ملاقات کا اثر تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تو وہ عمل جو انسان یہاں کرے اور اسے پھل کہاں ملے؟ وہاں ملے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا جب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں، ابتدا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، چوتھی آیت ہے مالک یوم الدین، اللہ کس کا مالک ہے؟ یوم الدین مطلب قیامت کا مالک ہے۔ تو کیا خدا دنیا کا مالک نہیں؟ کہے یہ کیوں بولا؟ الرحمن الرحیم کے بعد کہو کہ مالک یوم الدین، میں کس کا مالک ہوں؟ قیامت کا۔ یہ بول دیتا نا میں دنیا کا بھی مالک ہوں قیامت کا بھی مالک ہوں۔ صرف یہ کیوں کہا کہ وہ خدا جو کس کا مالک ہے؟
قیامت کا؟ فرمایا اس لیے کیونکہ قیامت واحد جگہ ہے جہاں انسان 100% یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ دنیا میں محسوس نہیں ہوتا، یہاں مال کی وجہ سے سمجھتا ہے مالک میں ہوں، یہاں طاقت کی وجہ سے سمجھتا ہے مالک میں ہوں، یہاں شہرت کی وجہ سے سمجھتا ہے مالک میں ہوں، یہاں اقتدار کی وجہ سے سمجھتا ہے مالک میں ہوں۔ مثال دی کا جب آسمان پہ بادل بارش برساتے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں بارش کون برسا رہا ہے؟ بادل برسا رہے ہیں۔ کہ یہ بادل بندوں کو خدا تک جانے نہیں دیتا، کہ دنیا کے اندر جتنے اسباب ہیں انسان جب سبب کو دیکھتا ہے تو مسبب کو بھول جاتا ہے، لیکن فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا ہے تقطعت بہم الاسباب، اسباب جب کٹ جاتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مالک حقیقی کون ہے۔ فرمایا انصاب جب کٹ جاتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس وقت سمجھے گا مالک کون ہے۔ فرمایا قیامت کے دن انسان کی زبان بھی انسان کا ساتھ نہیں دے گی، جب معذرت کرنے والے معذرت کرنا چاہیں گے اللہ اجازت نہیں دے گا زبان کو بولنے کی، اس وقت سمجھے گا کہ مالک کون ہے۔ فرمایا وہاں پر بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں تو قیامت ایک ایسا دن ہے جس دن انسان محسوس کرے گا کہ واللہ اگر کوئی مالک ہے تو پروردگار عالم ہے۔ فرمایا دنیا کے اسباب نے لوگوں کو اندھا کیا اور دشمن اہل بیت بنے، لیکن آؤ کربلا کے میدان میں ایک امام تجھے مصلی پہ نظر آتا ہے، آؤ کوفے کے شہر میں ایک علی ہیں جو مناجات پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، آؤ سیدہ کے گھر میں ایک بی بی ہیں جو مصلی پہ تسبیح پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے تخت و تاج اپنی جگہ لیکن یہ عبادت بتا رہی ہے کہ اے خدا میرا مالک کون ہے؟ تو میرا مالک ہے۔ اور رب کی آواز آتی ہے جتنا تو مجھے یاد کرے گا اتنا میں خدا تجھے یاد کروں گا۔ فرمایا یہ وہ ذکر حسین کی حرارت ہے جو خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا۔ کیوں بجھنے نہیں دیتا؟ کیونکہ حسین وہ ہے جس نے نو کے نیزہ پر بھی ذکر خدا کو بلایا نہیں، تو اللہ کا وعدہ تھا حسین تو نے میرے ذکر کو زندہ رکھا، میں خدا تیرے ذکر کو زندہ رکھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ زندگی لگا دی آل رسول نے۔ ہمارے جوان اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ بہت کم کرتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ شادی کرتے ہیں تو کچھ حق بیوی کے آپ پر واجب ہوتے ہیں، کچھ حق شوہر کے بیوی پر واجب ہوتے ہیں۔ جب آپ دنیا میں آتے ہو خدا کسی کو آپ کا باپ بناتا ہے، ماں بناتا ہے، اس ماں کے حق ہوتے ہیں بیٹے پر، اور بیٹے کے حق ہوتے ہیں ماں باپ پر۔ اسی طرح جب آپ کسی امام کی بیعت کرتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، جب یہ کہہ دیا کہ علی میرا امام ہے تو اس امام کا حق آپ پر ہے، آپ کے حق امام پر ہے۔ امام پر میرا حق کیا ہے کہ امام کسی بھی صورت میں مجھے کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ امام کا حق مجھ پر کیا ہے؟ اگر امام حی ہے میرے سامنے ہے تو حق یہ ہے کہ امام سے رجوع کروں، اظہار محبت کروں، لیکن سوال ہے اگر امام میرے سامنے نہیں، شہید ہو چکا ہے مثلا، تو زیارت جامع کبیرہ میں معصوم فرماتے ہیں ہمارا ایک حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آؤ۔ آج جو آپ مجلس کرا رہے ہو آپ اس حق کے امامت کو کیا کر رہے ہو؟ ادا کر رہے ہو کہ دنیا نے بھلا دیا لیکن مولا میں نے آپ کے ذکر کو کیا رکھا ہے؟ یاد رکھا ہے۔ عیسیٰ بحرینی شہر بحرین کا ایک رہنے والا بہت بڑا عالم، آج کئی مومنین حزب اللہ لبنان اور فلسطین کے مسائل میں کئی میں نے دیکھا مایوس نظر آئے کہ مولا اتنے بڑے بڑے علماء کو شہید کر دیا گیا، ظلمت اتنی چھا گئی کہ امام زمانہ ہماری مدد نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز، امام کا حق ہے کہ وہ اپنی شیعوں کی کیا کرے؟ رہنمائی کرے۔ معصوم فرماتے ہیں کبھی اندھیری رات اتنی زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے جو کمزور دل ہے
لوگ ہیں وہ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فرمایا خدا اس اندھیری رات میں ایک ہلکی سی چمکتی ہوئی روشنی نکالتا ہے، جس سے مومنوں کے دلوں کو خدا کیا عطا کرتا ہے؟ قوت عطا کرتا ہے۔ بحرین بادشاہ سنی لیکن محب اہل بیت، وزیر کٹر متعصب دشمن اہل بیت، بڑی کوششیں کرتا تھا کہ بحرین کے شیعوں کو بادشاہ ان کے مکتب اور مذہب کو بدل دے، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ ایک دن اس وزیر صاحب نے، اب پرانا زمانہ، سائنس کا زمانہ نہیں، اپنے درخت سے ایک انار لایا، کہ بادشاہ سلامت، شیعوں کا جو عقیدہ ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے، اگر شیعہ سچے تو انار بتائے گا، اگر ہم سچے وہ بھی انار بتائے گا۔ اب بادشاہ پریشان، انار کیسے بتائے گا؟ کہ قبلہ یہ دیکھیے میرے درخت پہ ایک انار ہوگا ہے۔ بادشاہ نے انار دیکھا، انار پہ کچھ لکھا ہوا تھا، ایسا نہیں پین سے، نہیں، قدرتی طور پر انار پہ کچھ لکھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جتنے مسلمانوں کے 4 خلفاء ہیں، کہ اشہد ان پہلا، اشہد ان دوسرا، اشہد ان تیسرا اور اشہد ان چوتھے خلیفے کا نام۔ کہ بادشاہ سلامت، اب یہ کتابی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انار پہ نام۔ بادشاہ بھی پریشان ہوا کہ واقعاً یہ عقیدہ تو الہی عقیدہ ہے۔ شیعہ علماء کو بلایا، سارے علماء جمع ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیے، اگر اعتراض قرآن میں دلیل کے طور پہ کسی آیت سے دیا جائے، حدیث سے دیا جائے تو مولوی جواب دے، آیت کے مقابلے میں آیت، حدیث کے مقابلے میں حدیث، تاریخ کا حوالہ ہو تو یہاں سے بھی تاریخ، تو یہ کتاب دوسری کتاب، ایک حوالہ دوسرا حوالہ، تو بحث مناظرہ، بات کہیں نہ کہیں آ کے کسی نتیجے پہ آ جاتی ہے۔ عقلی بات ہو تو عقلانی دلیل ہو۔ شیعہ عالم جمع ہو گئے، بادشاہ نے کہا بھائی یہ اللہ کی طرف سے انار کے درخت پہ ایک انار اگا ہے، اور اللہ نے صحیح عقیدہ انار پہ لکھ کے بھیجا ہے، اس کا جواب دو۔ شیعہ مولویوں نے انار لیا، ہر بندہ پریشان ہو گیا، ایمان کے پکے تھے پر دیکھ کے پریشان تو ہو رہے تھے کہ یہ انار پہ کیا ہے۔ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ پہلا خلیفہ امیر المومنین، لیکن انار تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، تو پریشان کہنے لگے حدیث کی بات ہو تو حدیث کا جواب دیں، اب انار کے مقابلے میں ہم کیا کریں؟ کوئی اور انار لائیں، تو ان کے پاس تو کوئی ایسا انار نہیں جس پہ شیعوں والا عقیدہ ہو۔ تو بادشاہ نے کہا یا مجھے جواب دو گے یا تم سب اسی عقیدے پہ آؤ گے جو انار کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ سارے پریشان، سوچ سوچ کے کہا قبلہ ہمیں 3 دن کی مہلت دیں، ہم غور و فکر کرتے ہیں پھر آپ کو جواب دیں گے۔ وزیر نے انار لے لیا کہ میں انار ان کو نہیں دوں گا، یہ تو معجزے والا انار ہے بھائی۔ انار اپنے طرف رکھ دیا، یہ چلے گئے، خود پریشان کیا کریں۔ واقعاً ایک انار پر قدرتی طور پہ اگر کچھ لکھا ہوا ہو، اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ معصوم کا حکم ہے کہ جب تمہاری دلیل، استدلال، سوچ، فکر اپنے اختتام پہ پہنچے تو رجوع پھر اپنے امام زمانہ سے کیا کرو۔ مراجع بھی جواب نہیں دے پا رہے، بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے پا رہے، فیصلہ کیا کہ 3 دن ان سارے علماء میں سے جو سب سے زیادہ متقی 3 ہیں ان کو چنیں گے، اور ڈیلی ایک رات کو جائیں گے، امام زمانہ سے رجوع کریں گے اور مولا سے پوچھیں گے۔ پہلا عالم گیا، پوری رات گزری، کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسرا عالم گیا، صبح تک روتا رہا کہ مولا مکتب کا مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، تشیع کا مسئلہ ہے، ملت کا مسئلہ ہے، پورے بحرین سے شیعت ختم ہو جائے گی، مولا بادشاہ بڑا ظالم ہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسرے دن گئے ایک عالم جن کا نام تھا عیسیٰ بحرینی، کہتے ہیں پوری رات دعا کرتا رہا، روتا رہا، صبح کی اذان آئی، نماز پڑھی، ہلکی ہلکی روشنی آ گئی، کہ بس اتنا تھا کہ میں مایوسی میں چلا گیا۔ میں نے کہا مولا یہ مکتب ہمارا نہیں، یہ مذہب ہمارا نہیں، ہم تو اس کے چلانے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں، خادم مکتب ہیں۔ اب اگر بادشاہ ہمیں کہتا اپنے دین اور عقیدے اور مذہب کو بدلو تو مولا اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کہتا رو کے مسلح سے اٹھنا ہی چاہتا تھا تو کسی نے پیٹھ پہ آ کے ہاتھ رکھا، عیسیٰ بحرینی پریشان وہ ہوں جن کے امام مردہ ہوں۔ کہ
کہتے ہیں میں رو پڑا، امام کے قدموں کو پکڑ لیا، میں نے کہا مولا 3 دن ہماری جان نکل گئی، آنا تھا تو پہلے دن آ جاتے، دوسرے دن آ جاتے، مولا 3 دن ہمیں اتنا گڑ گڑانا پڑا، رونا پڑا، مولا آ جائے۔ امام نے مسکرا کر کہا کہ عیسیٰ بحرینی 3 دن کی مہلت بھی تم لوگوں نے مانگی تھی، اگر اسی وقت رجوع کرتے تو میں کوئی نہ کوئی جواب تم تک پہنچا دیتا۔ مولا بتائیے اس انار کا کیا کریں؟ امام نے سارا قصہ بتایا۔ خوشی خوشی عیسیٰ بحرینی واپس آیا، علماء کا وفد لے کے بادشاہ کے پاس آیا، پہنچے گا بادشاہ سلامت، جواب تیار ہے۔ وزیر نے کہا جو جواب؟ کہ بادشاہ سلامت جواب ہے وزیر کے گھر میں، شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اس کے گھر میں جائیں گے، یہ نہیں جائے گا۔ وزیر نے کہا قبلہ یہ کیسی بات ہوئی، جواب دینا یہیں پہ؟ دیکھا نہیں، جواب آپ کو چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وزیر کا گھر، شرط بھی ہے کہ پہلے ہم جائیں گے، یہ نہیں جائے گا۔ وزیر بالبلام نے کہا قبلہ سلامت گھر میرا، مجھے پتا کمرے کہاں، صحن کہاں، کہا ہمیں سب تمہارے گھر کا پتہ ہے، پہلے ہمیں جانے دو۔ بادشاہ کا آرڈر آیا، کہا جواب ہے، گھر میں کیا ہے ایسا؟ شیعہ بولتے ہیں تو ان کو جانے دو۔ اب وزیر پیچھے پیچھے، عیسیٰ بحرینی آگے آگے، کہتے ہیں جیسے وزیر کا گھر کا دروازہ کھلا، یہ اندر گیا، سیڑھیوں پہ چڑھا، سیدھے ہاتھ کی طرف مڑا، دوسرے کمرے کے اندر گیا، کمرے کے اندر جو دیوار میں الماڑی پڑی تھی اس الماڑی کو کھولا، الماڑی کے دوسرے خانے کو کھولا، اس خانے میں ایک کپڑا تھا، اس کپڑے کو نکالا، اس کپڑے کے اندر ایک مٹی کا برتن تھا۔ بادشاہ پریشان، وزیر پریشان، گھر میرا چل ایسے رہا ہے جیسے صدیوں سے گھر ہی اس کا ہو، اسے کمروں کا کیسے پتا، اسے الماڑی کا کیسے پتا، اسے سیڑھیوں کا کیسے پتا، تعجب میں دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت سارا جواب اس کپڑے کے اندر جو برتن ہے اس کے اندر ہے۔ بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں، کہا یہ پھر بادشاہ کو وزیر کے گھر کے صحن میں لے گیا، صحن کے اندر ایک درخت تھا انار کا، کہ بادشاہ اللہ سلامت یہ دیکھیے یہ انار ہے ابھی چھوٹا، کپڑے سے 2 برتن نکالے جس کو بولتے ہیں سانچا، برتن کے اندر وزیر نے اپنا عقیدہ لکھا، کس کے اندر؟ برتن کے اندر اس نے برتن کی کناریوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور آگے ساری تحریک اس نے لکھ دی۔ جب انار چھوٹا تھا تو اس نے دونوں برتن انار کے اوپر چڑھا دیے، کہ قبلہ جب انار بڑا ہوتا گیا تو وہ جو عبارت اندر تھی وہ انار کے اوپر، انگلش میں بولتے ہیں ہیک ہو گئی، انار کے اوپر آ گئی، کہ یہ عقیدہ اللہ کا نہیں، یہ وزیر کا بنایا ہوا اور انار پہ چڑھایا ہوا۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ یہ بات تو میں سمجھ گیا، لیکن یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ ہم وہ ہیں جن کا امام زندہ ہے؟ تو ایسا نہیں کہ اہل بیت شیعت کو تک و تنہا چھوڑ دیں، واللہ ہمارے کارنامے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم بولیں شیعت ہماری وجہ سے باقی ہے۔ اگر فرزند زہرا کی دعا نہ ہوتی، تشیع نہ ہوتی، آج استعمار، آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، برٹن ہو، کس کے دشمن ہیں؟ تشیع کے۔ کون سا مکتب و مذہب ہے جس کے لیے بجٹ پاس کیا جائے، ملینز آف ڈالرز بجٹ پاس ہوتا ہے کہ شیعت کو ختم کیسے کیا جائے، شیعہ کو شیعہ سے لڑایا کیسے جائے، ان کے اندر تفرقہ کیسے پیدا کیا جائے، ان کی قوت کو ختم کیسے کیا جائے۔ کسی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نہیں ہوتا جتنا آپ کے خلاف ہوتا ہے۔
پھر خدا کہتا ہے مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ تو اپنا زور لگا رہے ہیں، ہم دشمن کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج پورے عالم اسلام میں اگر خدا نے کسی مکتب کو عزت دی ہے وہ کون ہے؟ شیعہ. آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن، میں کہتا ہوں کل بھی یزید کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہوا تو حسین. رسول کے زمانے میں مرحبوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو علی ابن ابی طالب، اور آج بھی دنیا کی ظالم ترین ریاستوں کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو علی ولی اللہ کا چاہنے والا کھڑا ہے. اس سے بڑی کوئی عزت ہوتی ہے؟ $2 بلین کا ایک ٹینک آتا تھا جو سعودی عرب کو دیا گیا جب یمن وار چل رہی تھی. جان کیری امریکہ کے وزیر خارجہ تھے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو بلایا، کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اتنے مہنگے ٹینک دیے ہم نے، اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ یمنی قد کے چھوٹے دبلے پتلے پھٹی ہوئی چپلیں، سوویت یونین زمانے کی کلیشنکوف، کہا یہ پھٹی ہوئی چپلوں والے آتے ہیں تم سے ٹینک چھین کے چلے جاتے ہیں. اسلحہ دیا، ٹینکیں دی، سب کچھ دیا. دیکھو ٹینک آپ لوگوں کو دے سکتے ہو، علی والی شجاعت تو نہیں دے سکتے. یہ بہادری کہاں سے دے گا کوئی مکتب؟ آج اگر فلسطین کے اہل سنت بھی اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں، آئیڈیالوجی کہاں سے لے رہے ہیں؟ امام حسین سے نا. ہیہات من الذلہ کا نعرہ کس کا نعرہ ہے؟ اب عبداللہ حسین کا نعرہ ہے نا. وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا کس نے سکھایا؟ امام حسین نے سکھایا نا. مدینے میں اکابر اصحاب تھے. مفتی طارق مسعود سے پوچھا گیا نا اتنے بڑے بڑے صحابی تھے کہ صرف حسین کیوں اٹھے یزید کے مقابلے میں؟ ایک حسین نظر آتے ہیں ہر زمانے میں. بنو عباس، بنو امیہ، ہر زمانے میں. شہنشاہیت ایران کون اٹھا؟ شیعہ اٹھے. آج کون ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ یہ فکر کون بانٹ رہا ہے؟ ان کو خوف ہے کہ یہ تشیع کی جو فکر ہے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی، اگر یہ فکر پھیل گئی تو دنیا کی کسی بھی تخت پہ کوئی ظالم بیٹھ نہیں پائے گا. اگر وہاں پہ حسینی فکر آ گئی تو مسئلہ اس فکر سے ہے کہ یہ امام حسین کی آئیڈیالوجی تو امام حسین نے اپنی شہادت سے دی. آج یمن کا شیعہ اگر زیدی شیعہ ہے، 4 امامی شیعہ ہے، لیکن حسین کو تو مانتا ہے. تو جس نے حسین کو مان لیا اس نے فکر حسین کو بھی مان لیا نا. یہ فکر امام حسین ہے جو آپ کو کیا دے رہی ہے؟ عزت دے رہی ہے. موت کا خوف نہ ہونا، شجاع ہونا، نڈر ہونا. حجر ابن عدی کہتے ہیں مولا علی کے سر پہ ضربت لگی. مولا علی کمرے میں تھے، اصحاب امیر المؤمنین. مولا کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، باہر ایک برآمدہ تھا، سارے اصحاب برآمدے میں بیٹھے تھے. مولا علی زخمی کہہ رہے ہر صحابی کھڑا ہوتا تھا اور امیر المومنین کی شان میں قصیدے پڑھتا تھا. فضائل باری باری، کبھی غمبر پڑھے، کبھی سلمان پڑھے، کبھی حجر پڑھے، کبھی زبیر پڑھے. کہہ رہے جب حجر نے علی کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کیے تو مولا علی کی آنکھ کھلی، کانوں پہ آواز ٹکرائی. کہا حسن یہ کون ہے؟ کہا بابا حجر ہے، آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. کیسے اندر بلا؟ اندر آیا، امام نے سرانے پہ بٹھایا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے حجر کے. مولا آپ کے جانے کے بعد اس دنیا میں جینے کا مزہ نہیں رہے گا. امام نے کہا حجر مجھے ایک بات بتا، کھانا کھایا ہے؟ جی مولا. بچے گھر میں؟ جی مولا. کوئی خطرہ؟ نہیں مولا. کہا حجر علی تیرے سامنے ہے؟ کہا جی مولا. کہا پیٹ بھرا ہو، بچے صحیح سالم، علی کے سامنے علی کے قصیدے پڑھنا بڑا آسان ہے حجر. یہ بتا جب بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا، بھوک اور پیاس ہوگی، سامنے تلواریں ہوں گی، اور اس وقت تجھے بولا جائے کہ علی کے قصیدے نہ پڑھ، کیا پڑھو گے؟ مولا کو دیکھا، رو کر کہا واللہ لو قطعت عربا عربا علی، مجھے قسم ہے خدا کی اگر تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاؤں مولا پھر بھی آپ کے قصیدے پڑھوں.
امام نے کہا قد صدقت، تو سچ کہہ رہا ہے۔ مولا شہید ہو گئے، شام کے سفر پہ ہجر گیا، امیر شام کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، ساتھ میں 2 بچے، بھائی بھی ہیں، فیملی بھی ساتھ ہے۔ کہا ہجر علی کی شان میں گستاخی کر نہیں کروں گا۔ کھٹا کھودا، آگ جلائی، کہا زندہ جلائیں گے، کہا جلا دو، کہا تلواروں سے کاٹ دیں گے، کہا کاٹ دو، کہا بیٹوں کو مار دیں گے، کہا مار دو۔ پریشان ہو کے کہا حجر اتنا ڈرا رہے ہیں، ڈر کیوں نہیں رہے؟ کہا جس سے تو ڈرا رہا ہے علی نے بستر پہ پہلے ہی بتا دیا تھا، اور میں نے تب وعدہ کیا تھا لو قطعت عربا عربا، اگر کٹ بھی جاؤں مولا آپ کی راہ، آپ کے راستے، آپ کے اصول کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں حکم ملا کہ حجر کو قتل کر دیا جائے، آگے بڑے تلوار لے کر آئے، سر تن سے جدا کر دیں گے۔ کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، ڈر گئے، کہا نہیں۔ کہا بیٹوں کو مارو گے؟ کہا ہاں، تیرے بعد تیرے بیٹوں کو ماریں گے۔ کہا ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پہلے بیٹوں کو مارو۔ کہا تو کیسا قسی القلب باپ ہے؟ باپ کہتا ہے میں مر جاؤں بیٹوں کا مرنا نہ دیکھوں۔ تو کون ہے جو اپنی زندگی میں بیٹوں کا مرنا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی محبت کا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھ کر ڈر نہ جائیں اور علی کو چھوڑ نہ دیں، پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گا، پھر میں علی سے ملنے جاؤں گا۔ یہ وہ شجاعت علوی جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے وجود کے اندر راسخ ہوتی ہوئی تھی۔ میرے عزیز، علی نام کا نام نہیں، علی شخصیت کا نام ہے، علی کردار کا نام ہے، علی ایک فکر کا نام ہے، علی ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ کربلا ایک واقعے کا نام نہیں، کربلا ایک فکر کا نام ہے۔ جنہوں نے کربلا کو سمجھا ان کو شہادتیں بھی ایسی ملی، شہید حسن نصر اللہ جیسے لوگ۔ آپ تصور کریں 91 سے لے کے 2024 20 سال 30 سال 34 سال ایک بندہ صرف فکر امام حسین کو اور ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے لیے 34 سال ایک انسان کی سوشل زندگی نہیں، مارکیٹ نہیں جا سکتا، گھوم نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، 34 سال وہ گھر کے اندر بند اور 34 سال مجاہدت میں گزرے۔ اور ہمارے یہاں بعض لوگ ان شہداء کی توہین کریں، کس کے لیے؟ فکر ابا عبداللہ امام حسین کے لیے۔ اربوں ڈالر وہابیت نے لگائے شیعت کے خلاف، اربوں ڈالر لگائے امریکہ نے تشیع کے خلاف، لیکن ایک شہید کی شہادت نے تشیع کے سر کو کتنا بلند کر دیا۔ ایک طرف وہ شیعہ سنی جھگڑا چلائیں اور آج یہ مقام ہے کہ وہاں ایک شیعہ عالم شہید ہوتا ہے اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ جماعت اسلامی پڑھاتی ہے۔ کون سا ایک اہل سنت کا ایسا ملک تھا جہاں شیعہ عالم کے لیے رویا نہیں گیا؟ وہ وہابی جو شیعوں کا نام نہیں لیتے تھے، آپ چلے جائیں چلاس میں، آپ کے علماء کے فوٹو لے کے، تصویریں لے کے انہوں نے جلوس نکالے۔ کس کا کردار ہے؟ یہ شہادت کا کردار، یہ شجاعت کا کردار۔ اسماعیل حنیہ اہل سنت کی تنظیم کا ایک رہبر ہے، نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ ایک شیعہ عالم ان کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے۔ آج وہ قیادت میں اگر رہبریت میں کسی کو مخلص مانتے ہیں تو کن کو مانتے ہیں؟ شیعۃ علی بن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ یہ شجاعت کا علم، یہ شجاعت کا پرچم کسی کے اندر نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان حکمران یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ٹیلی فون پہ بھی امریکہ کو دھمکی دے، ٹیلی فون پر بھی۔ لیکن یہ شجاعت ایک جوان کی جس کے پاس 6-7 ہزار روپے کی کلیشن کوف ہو یمن میں، وہ ڈٹ کے امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ یہ وہ آئیڈیالوجی امام حسین کی آئیڈیالوجی، جنہوں نے شجاع بنایا، جنہوں نے بہادر بنایا، جنہوں نے خوددار بنایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ حوثیوں کے رہبر کا ایک بہت پیارا جملہ میں ہر مجلس میں کوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے جب سعودی عرب کی جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے سعودی حکمرانوں کو کہا دیکھو تمہارے پاس ٹینکیں بھی ہیں، تمہارے پاس گولیاں بھی ہیں، تمہارے ساتھ امریکہ بھی ہے، تمہارے ساتھ سارے مسلمان ملک بھی جمع ہیں،
ان سب کا ساتھ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود تم یمنیوں کو ہرا نہیں پا رہے۔ اور کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تیرے پاس سب ہیں پر تیرے ساتھ خدا نہیں ہے۔ کربلا میں یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا، مال تھا، دولت تھی، گھوڑے تھے، سب کچھ تھا، پورا زور لگانے کے بعد بھی کہ یزید نے یہ سوچا کہ حسین کو کیسی جگہ پہ شہید کر دیا جائے جو بر و بیاباں ہوں، اور کل شہید ہو جائیں، قبر بن جائے، دنیا بھول جائے گی کون حسین، کہاں سے آیا حسین، کہاں شہید ہو گئے، کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ اللہ کی بھی آواز آئی، یزید ایک پلاننگ تو نے کی ہے، ایک پلاننگ حسین کے خدا نے کی ہے۔ جس حسین کی قبر کو تو جنگل بنانا چاہتا تھا، میں نے اگر حسین کے مقتل کو مومن کے لیے جنت نہیں بنایا تو میں بھی تیرا خدا نہیں بنا۔ آج چلے جاؤ کربلا میں، 21 ملین لوگ اس سال اربعین میں امام حسین کو سلامی دینے کے لیے آئے، 5 ملین لوگ میرے خیال میں حج پہ گئے، 21 ملین لوگ حسین کے لیے آئے۔ دنیا، پوری دنیا میں 2 ہی جگہ ہیں جن کو دیکھنے کے لیے اتنے مسلمان جاتے ہیں، یا وہ اللہ کا گھر ہے یا وہ حسین کا مزار ہے۔ پوری دنیا میں 2 ہی شہر ہیں جہاں اتنے سجدے کیے جاتے ہیں، یا وہ مکہ ہے یا وہ کرب و بلا ہے۔ یہ دن بدن جو خدا آپ شیعوں کو عزت دے رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ امام زمانہ کا ظہور بہت قریب ہے۔ چھاٹی ہو رہی ہے، مخلصوں کو جدا کیا جا رہا ہے، سادہ لوگ جو کسی کام کے نہیں، کھوٹا سکہ، وہ جدا ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے اندر حکمت ہوگی تو واقعاً آپ امام کے کام آؤ گے۔ فرمایا نسلوں کو فکر امام حسین تو فکر، واللہ اگر تشیع میں یہ فکر نہیں رہے گی پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قصیدے پڑھیں، ذکر اہل بیت کریں، گریہ کریں، لیکن فکر کے ساتھ، فکر نہیں تو خالی نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ ایک سید بزرگوار کسی مسجد میں پیش امام تھے، مسجد کے مؤذن نے کہا کہ سید، امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ ہم اتنے جلسے، جلوس، مجلسیں، نظر، نیاز، کس چیز کی کمی ہے، مولا کیوں نہیں آتے؟ اتنے شیعہ ہیں آج دنیا میں، فرزند زہرا کیوں نہیں آتے؟ جب اعتراض اس مؤذن نے بہت زیادہ بڑھایا تو اس خطیب نے کہا کہ دیکھیے، چھٹے امام کی حدیث ہے، جب لوگ کہیں نا، کوئی شخص کہے کہ مولا کیوں نہیں آتے، تو فرمایا اسے کہنا تمہارے عمل کی وجہ سے۔ دیکھو ظہور 2 طرح کے، ایک ظہور عام جو مولا کو سب دیکھیں گے، اس وقت کمال نہیں آپ بھی دیکھو گے، اور ایک ہے ظہور خاص کہ انسان اتنا نیک بن جائے کہ اسے خود امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ مؤذن کو بڑا غصہ آیا کہ مولوی صاحب، سید صاحب، سارا الزام تم نے ہم پہ دے دیا کہ اپنے آپ کو دیکھو، ہم گریہ کریں، ہم مجلس کریں، ہم نظر کریں، ہم نیاز کریں، ہم جلوس نکالیں، اب ہمیں بول رہے ہو کہ ہماری وجہ سے نہیں آتے۔ کہ آپ صحیح مولوی نہیں ہو، آج کے بعد مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آنا۔ مصلی اٹھایا اور سینے پہ دے مارا کہ نکل جاؤ مسجد سے۔ چلے گئے۔ مولانا کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، صبح کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، صبح میرے گھر کے دروازے پہ کھٹکھٹائی، کون؟ ایک بندہ روئے جا رہا ہے، کون ہو بندہ خدا؟ مؤذن، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ کہ سید مجھے معاف کر دو، سید معاف کر دو، تو صحیح کہہ رہا تھا، ہوا کیا ہے؟ دروازہ کھولا، اندر بلایا کہ سید خواب دیکھا ہے، خواب نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ خواب میں مولا کا ظہور ہو گیا، جشن ہی جشن، جوق در جوق لوگ جا رہے ہیں امام زمانہ سے ملنے کے لیے۔ کہ میں بھی اس بھیڑ میں جمع ہوا اور گیا، بالآخر امام کی زیارت ہوئی، قدم بوسی کی، دست بوسی کی۔ ہر بندہ کہہ رہا تھا مولا میری دکان پہ آئیں، مولا میرے گھر پہ آئیں، مولا میرے شہر میں آئیں، مولا کب آئیں گے، سفرے لگائیں گے، آپ کی دعوتیں کریں گے۔ میں نے بھی کہا مولا میرے گھر پہ بھی آئیے، دل ہے مولا، تمنا ہے کہ ایک کھانا میرے گھر پہ ہو جائے۔ امام نے کہا انتظار کرنا، جب وقت ملے گا تو آئیں گے۔ کہتا اب خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں، میں واپس آیا اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، خواب میں ہی دیکھتا ہوں کہ ایک دن
اپنے گھر کے صحن کے اندر ایک کرسی لگا کے میں بیٹھا ہوں، اچانک میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جاتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ فرزند زہرا دروازے پر ہے۔ خوشی کے عالم میں کہ مولا آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے، جلدی جلدی سے امام کو اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ مولا بھی اتفاق سے بیوی پڑوس میں گئی ہوئی ہیں، بیٹے بھی باہر ہیں، بس تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے، ابھی مولا کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ امام نے کہا وہ دیکھ لیں گے۔ کہا ایک نگاہ مولا نے میرے گھر کو دیکھا، کہ مؤذن واہ بڑا گھر بنایا، بڑا سامان ہے تیرے گھر میں۔ کہ مؤذن یہ تو بتا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ 50,000 تنخواہ ہو اور 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو تو دنیا تو سلام کرے گی کہ جناب بڑا مالدار ہے۔ مولا تو پوچھیں گے۔ The accountability of اہل البیت۔ لوگ دشمن امیر المومنین کیوں بنے؟ علی حساب و کتاب لیتے تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ علی کی نماز نہیں پسند، علی کا خطبہ نہیں پسند، علی کی جنگ نہیں پسند، واہ کرتے تھے بخن بخن یا علی۔ لیکن جب مولا نے حساب و کتاب کیا، زبیر نے کہا علی حساب نہ کر، طلحہ نے کہا ہم سے نہ پوچھ کہ ہم نے دولت کیسے بنائی ہے، ہم نے مال کیسے بنایا۔ یہاں تک بول دیا کہ علی ابن ابی طالب آگے تیری حکومت میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو حساب بھی کرنا، سزا بھی دینا، لیکن پیچھے کیا ہوا یہ ہم سے نہیں پوچھو۔ کہ وہ امام کا حساب جو پچھلا حساب چھوڑ دے، میں نے کہا تھا مجھے حکومت میں نہیں لاؤ، علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں۔ مؤذن تنخواہ کتنی ہے؟ بولا تھوڑی سی تنخواہ ہے۔ کہ تھوڑی سی تنخواہ میں اتنا پیسہ کہاں سے بنایا؟ کہتا مولا سے کیا جھوٹ بولتا؟ کہ مولا بس گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ادھر ادھر جگاڑ، ہاں کبھی کہاں مولا۔ امام نے کہا حرام کی کمائی، مولا معافی چاہتے ہیں، جو آپ بولیں۔ امام نے کہا جتنا حرام کا بنایا ہے اللہ کی راہ میں دے دے۔ میں نے کہا مولا جان قربان، مال کی کیا حیثیت؟ گاڑی بھی دوں گا، گھر بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، بس آپ راضی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ امام نے کہا مؤذن اپنی بیوی کو طلاق دے۔ چونک کیا؟ مولا بیوی کو کیوں طلاق دے؟ گنہگار ہے کہ نہیں؟ صالح نہیں کہ نہیں؟ تارک الصلاۃ ہے کہ نہیں؟ مولا نماز پڑھتی ہے، نیک ہے، صالح ہے، میرے بچوں کو پالا ہے، بہترین ہے میرے لیے، محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، مولا کیوں طلاق دو؟ کہاں تیری بیوی اچھی ہے، لیکن دیکھو مؤذن تجھے علم نہیں تھا ایک بات کا، میں بتا رہا ہوں۔ مولا کیا؟ کہا جب تو پیدا ہوا تھا تمہاری ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا تھا، دودھ پلانے کے لیے تمہاری ماں نے پڑوس میں بھیجا تجھے۔ جس خاتون کا تو نے دودھ پیا تھا یہ اسی کی بچی ہے۔ جب تک علم نہیں تھا تو نکاح جائز تھا، اب میں تجھے بتا رہا ہوں تو حرام ہے، چھوڑ دے۔ کہتے بھاری دل کر کے میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا۔ کہتے آدھا گھنٹہ گزرا، باتیں کر رہے تھے، اتنے میں میرے چند بیٹوں میں سے جو میرا بڑا بیٹا تھا دوڑے دوڑے گھر کا دروازہ کھول کے اندر آیا، غیظ و غضب کی نگاہ سے امام نے میرے بیٹے ہو گیا، مؤذن یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہ جی مولا۔ کا تجھے پتا ابھی کہاں سے آ رہا ہے، کون سا گناہ کر کے آ رہا ہے؟ یہ ابھی شراب بھی پی کر آیا ہے، زنا بھی کر کے آیا ہے۔ اے مؤذن میں تمہارے بیٹے پہ حد شرعی جاری کروں گا۔ کہا مال قربان کیا، بیوی کو چھوڑ دیا، اب جب بیٹوں کی باری آئی مجھے غصہ آ گیا۔ کہتا اچانک میں کرسی سے اٹھا اور غصے میں کہا کہ کبھی کہتے ہو سامان دے دو، کبھی کہتے ہو مال چھوڑ دو، کبھی کہتے ہو بیوی چھوڑ دو، میرے بیٹے کو مار رہے ہو۔ میں نے کہا اب امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے۔ کہ یہ جملے کہنے تھے، امام کرسی سے اٹھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمائے مؤذن تو اس سید کو کہہ رہا تھا کہ امام کیوں نہیں آتے؟ ارے یہ خواب ہے، امتحان ہے، جب تو اپنے مولا پہ اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا
تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مولا کیوں نہیں آتے؟ کربلا قربانی کا نام ہے. وہ خدا جو حسین سے اکبر کی قربانی مانگے، وہ خدا جو علی اصغر کی قربانی مانگے، سیدہ زینب سے اس کی چادر کی قربانی مانگے، ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. کبھی زندگی میں وقت ملے، کربلا تب سمجھ میں آئے گی جب آپ کو حضرت ابراہیم سمجھ میں آئے گا. بڑھاپے میں کسی خاتون کو بچہ ملے جس عمر میں بچہ ہوتا ہی نہیں. بڑھاپے میں جو بیٹا ہوتا ہے نا، وہ باپ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اور پیدا ہوتی خدا کا ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. بی بی ہاجرہ کہتی میں آخر تک جب ابراہیم جا رہے تھے میں دیکھ رہی تھی، ایک بار تو مڑ کے دیکھے گا. ابراہیم نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یہ ابراہیم ہے جس کی نسل میں اسماعیل ہے، اور اس اسماعیل کی نسل میں کسی حسین ابن علی کو آنا ہے. کیسی قربانی دی. 13 سال کا کڑیل جوان بیٹا ہوا ابراہیم کو اللہ نے کہا واپس جا. پہلی رات اپنے بیٹے سے ملے، اسی رات خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بے جھجک بیٹے کو لیا اور چھری لے کر گئے، بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے گئے. یہ غلط تفسیر حضرت ابراہیم کے لیے. ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی میرے عزیز. لوگ کہتے ہیں چھری چلانا چاہتے تھے دمبا آ گیا. نہیں، 3 مرتبہ گلے پہ چھری چلائی ہے ابراہیم نے. تبھی جب واپس جاتے ہیں تو ہاجرہ کی نگاہ جب ان نشانوں پہ پڑتی ہے تو رو پڑتی ہے کہ میرے بیٹے کو ذبح کرانے کے لیے لے گئے تھے. کہا چھری گلا کاٹتی نہیں تھی. تیسری بار جب نہ چلی تو جلال میں آ کے ابراہیم نے پتھر پہ مارا اور کہا اے چھری نافرمانی کیوں کر رہی ہو؟ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کا گلا کاٹو. کہتے ہیں بے زباں چھری سے آواز آئی، ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو. تب جا کے وہ دمبے کی قربانی ہوئی. کہ یہ 60-70 سال کی زندگی کھیل کا نام نہیں ہے. مجاہد فی سبیل اللہ ہو تم، محنت زحمت، دنیا بھی بہتر بناؤ آخرت بھی بہتر بناؤ. کہیں دنیا کی رنگینیاں تجھے آل رسول سے دور نہ کر دیں. کہیں 2 رکعت کی نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھو کہ حق ادا ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا. ہر چیز میں سیدھا راستہ. شادی کرو تو بیوی کا انتخاب صحیح، اسکول میں داخلہ لو تو بچے کے لیے ٹیچر کا انتخاب صحیح، گاڑی لو تو انتخاب صحیح، گھر کس محلے میں لینا ہے، دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے، لباس کون سا پہننا ہے، جاب کون سی کرنی ہے. جب ہر چیز صحیح ہوگی تب جا کے حبیب ابن مظاہر بنو گے، تب جا کے مسلم ابن اوسجا بنو گے. کربلا قربانی کا نام ہے. اتنے مظلوم ہیں میرے آقا حسین. کہاں 18,000 خط اور کہاں 72 کا مجمع. بلا کر بھی حسین کو پیٹھ دکھا دی. تو اس کا مطلب زبان سے بلانا آسان ہے، میدان کارزار میں اپنے امام کی مدد کرنا بڑا مشکل ہے. کہتے ہیں کوفے کا ایک رہنے والا تجارت کے غرض سے اپنے شہر سے نکلا. تجارت میں سے بہت بھاری نقصان ہوا. واپس آیا کوفے. کہتے اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹی دی تھی. دیر سے گیا گھر تھا کہ بیٹی سو رہی ہو. ایسا نہ ہو کہ بیٹی پوچھے کہ بابا سفر پہ گئے تھے میرے لیے کیا لائے ہو. کہتا جیسے گھر پہنچا دروازہ کھولا، اتفاق سے بیوی بیٹی دونوں گھر کے صحن میں گویا میرے انتظار میں تھے. بیٹی دوڑی دوڑی آئی، سینے سے لپٹ گئی. مستحب ہے بالاخص جن کے چھوٹے بچے ہیں گھر جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کر. کہ اب سوچ رہا تھا بیٹی پوچھے گی بابا کیا لائے ہو کیا لائے ہو، شرمندہ ہو جاؤں گا. ایک پائی نہیں تھی، نقصان کر کے آیا. بیٹی نے یہ نہیں پوچھا کہ بابا پورا کوفہ شہر کے باہر ایک باغی لشکر سے لڑنے جا رہا ہے، بابا آپ گئے کہ نہیں. بیوی سے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ شوہر کچھ لائے ہو، گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں. کہ نہیں نقصان ہوا ہے. کہ پھر جلدی کر
حاکم نے اعلان کیا جس کے پاس گھوڑا ہے، تلوار کے وزن کے برابر سونا اور سکے دیے جائیں گے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ ایک باغی آئے ہیں، خروج کیا حکومت کے خلاف، جو ان سے جا کے لڑے گا انہیں پیسہ ملے گا۔ کہتے ہیں فقر و فاقہ تو پہلے سے تھا، نقصان اتنا لیا، جلدی جلدی ہاتھ منہ دھویا، 2 لقمے لیے، گھوڑے پہ سوار ہوا اور پوچھتے پوچھتے کربلا کی زمین پہ پہنچا۔ کہہ رہا یہ ظہر سے گزر گیا تھا وقت، جب پہنچا کربلا کی زمین پہ تو دیکھا لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، خیمے سے بچوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس بھیڑ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھٹنوں کے بل کھڑا ہے اور لوگوں کے ہجوم نے اس کو گھیرا ہوا ہے، کہ جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ دور سے نیزہ پھینکتا ہے، جرت نہیں ہو رہی کوئی اس کے قریب جائے، تھوڑا سا ہلتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ جس کوئی تلوار لے کے کھڑا ہے، کوئی نیزہ، کوئی تیر دور سے مار رہا ہے، اور جسے کچھ بھی نہیں مل رہا وہ پتھر مار رہا ہے، کہہ رہے مارو اس باغی کو اور امیر کا انعام لو، جنت کماؤ، اس باغی کو مارو۔ کہتا میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں، کیونکہ جو مار رہے تھے ان کو مال غنیمت ملنا تھا۔ میں بھی گھوڑے سے اترا، دوڑا بھیڑ کو توڑتا ہوا، ایک پتھر میں نے لیا اور آگے کھڑا ہوا اور دور سے اس کو دیکھا اور میں نے پتھر مارنا چاہا۔ معصوم کہتے ہیں نا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کرو۔ کہتا میں نے پتھر مارنے سے پہلے کہا دیکھ تو لوں سچ میں باغی ہے کہ نہیں، کیونکہ حاکم بھی کوئی خاصا نیک نہیں ہے۔ اب میں نے کہا پتہ کیسے لگاؤں؟ تو میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں، اسے سلام کرتا ہوں، اگر جواب دے گا تو مسلمان ہے، اگر جواب نہیں دے گا تو مسلمان نہیں ہے۔ کہتا ہے چند قدم آگے بڑھا، سارے پیچھے کھڑے تھے، میں چند قدم آگے بڑھا اور اس کے تھوڑا قریب گیا اور میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے، اے پیر مرد، تجھ پہ میرا سلام۔ کہ اتنا کہنا تھا اس نے اپنا سر اٹھایا، ماتھے پہ سجدے کا نشان، اور کہا کہ وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو، اور یہ کہہ کر ایک جملہ بولا، میرا نام لے کر کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے۔ تعجب ہوا، اس کو میرے نام کا کیسے پتا؟ کہ کیا مطلب میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں، آپ کو میرے نام کا کیسے پتا؟ کہ کیسے پتا نہ ہوگا، خط بھی لکھتے ہو، پتھر بھی مارنے آتے ہو۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ کہ کیا تو نے حسین ابن علی کو خط نہیں لکھا تھا؟ کہ آپ نے مولا کو لکھا تھا، اس کا آپ سے کیا جائے؟ کہ دیکھ بھی رہے ہو حسین کو پہچانتے نہیں ہو۔ علماء کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے سوچو، پوری زندگی الاجل کہو اور امام زمانہ کی تمنا میں زندگی گزارو، اور ایک دن پتا چلے کہ جسے پتھر مار رہے ہو وہی تیرا امام ہے، تو وجود پہ کیا گزرے گی؟ کہتے ہیں ہاتھ سے پتھر گرا، وجود میں کب کپاہٹ طاری ہوئی، روتا ہوا مولا کے قدموں میں گرا، مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں کل ہی تجارت سے واپس پلٹا ہوں، آپ کب آئے، یہ کیا ہوا؟ کہ تلوار کو نیام سے نکالا، میں نے کہا مولا جب تک میں زندہ ہوں آپ کے وجود پہ آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ کہ اسی پیارے لہجے میں کہا نہیں، وقت گزر چکا، اب جتنا جلدی ہو سکے کربلا سے دور چلا جا۔ میں نے کہا مولا اس حال میں چھوڑ؟ کہا حکم دے رہا ہوں کربلا سے نکل جا، تمہارا نام شہداء میں نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کیوں امام نے حکم دیا؟ شاید حسین یہ سوچ رہے تھے کوئی تو ہو کوفے میں جو زینب کی چادر کا بندوبست کرے، 4 چاہنے والے بھی تو ہوں، کوئی پانی لے کر آئے، کوئی چھاؤں کے نیچے ان قیدیوں کو رکھے۔ کہ مولا کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ امام نے کہا حکم دے رہا ہوں، شکایت نہیں ہے تجھ سے، حکم ہے، تعمیل کرو۔ کہتے ہیں روتا ہوا، آنسوؤں کو پوچھتا ہوا، حکم امام تھا، مولا سے دور چلتا گیا۔ کہہ رہا
10-15 قدم ہی دور گیا تھا تو مجھے پھر پیچھے سے آواز دی، ذرا میرے قریب تو آ۔ کہتا ہے دوڑا دوڑا گیا کہ شاید امام نے اذن جہاد دیا، مولا جان قربان کرو، کہ اس کے لیے نہیں بلایا، امام ہے، کریم ہے۔ کہ مولا کیوں بلایا ہے؟ کہ سن تو سفر گیا تھا، تیری بیٹی نے کہا تھا بابا ایک انگوٹھی لانا، کہ جی مولا نقصان بہت یاد نہیں ہے مجھے۔ کہتے ہیں اپنے زخمی ہاتھوں سے حسین نے ایک انگوٹھی نکالی، اس کے ہاتھ پہ رکھی کہ جب گھر جاؤ نا یہ انگوٹھی بیٹی کو دینا، بیٹیاں بابا کا بڑا انتظار کرتی ہیں۔ بس اس بچی کو اتنا کہنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باقی نہیں تھا، وہ تیرا مولا تھا۔ میرے چوتھے امام فرماتے جب مختار نے ان ظالموں کو جمع کیا نا، ایک ایک سے پوچھا بتا تو نے کون سا ظلم کیا، تو نے کون سا ظلم کیا؟ کوئی کہتا تھا میں نے گھوڑے دوڑائے، کوئی کہتا تھا میں نے کیا لوٹا۔ جب ایک لعین سے پوچھا کہ بتا تو نے کیا کیا تھا، کہ مختار جب میں حسین کے بدن پہ پہنچا سوچ رہا تھا کیا لوٹوں، کوئی زرہ لے گیا، کوئی کمر بند لے گیا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی تلوار اٹھا کے لے گیا، سب کچھ لے گئے تھے، بدن پہ کچھ بھی نہیں تھا مختار، بس تیر ہی تیر تھے۔ کہتے تو نے کون سا ظلم کیا؟ کہ مختار جب میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں بچا نا، میری نگاہ حسین کی انگلی پہ پڑی، شاید میرے مولا کے ہاتھوں میں 2 ہی انگوٹھیاں تھی، ایک تو دے دی، کہ میری نگاہ انگلی پہ پڑی جس میں ایک انگوٹھی نظر آئی۔ میں نے کہا خالی ہاتھ کیوں جاؤں مختار، میں نے انگوٹھی کو اتارنے کی بڑی کوشش کی لیکن مختار انگوٹھی اتری نہیں۔ کہ لئی پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے خنجر سے حسین کی انگلی کو کاٹا۔ جسے اغیار کی بیٹیوں کی اتنی فکر ہو اپنی انگوٹھی اتار کے دے، مجھے نہیں ہوتا جب اپنی بچی بابا کے جنازے پہ آئی ہو۔ کہ فرمایا میرا سلام ہو اس ہاتھ پہ جس کی انگلی کو کاٹا گیا۔ یہ وہ کریم امام ہیں جنہوں نے اتنی محبت اپنے چاہنے والوں سے کی ہے، واللہ آج محبت نہ ہوتی تو آپ کو فرش عزا پہ نہ بلایا جاتا، اس وجود کو اس طرح نہ جھنجھوڑتے اہل بیت کا۔ یہ زندگی خواب ہے، خواب کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ فرمائے مومن، چوتھے امام کہتے ہیں خلوص سے دل سے میرے بابا کو ہمیشہ سلام کیا کرو۔ کسی نے پوچھا زیارت عاشورہ 100 سلام، کہ مولا اتنی کثرت سے سلام کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی آئے سلام کرے، کہتے تھے نہیں یہ باغی ہے اسے کوئی سلام نہ کرے، کہ جب تو سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ فرمایا خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہ مولا 2 لفظوں سے ثواب مل جائے گا؟ فرمایا ایک چھوٹی سی نشانی اگر تیرے اندر آ جائے، جب مجھ حسین کو سلام کرو، سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں 2 جملے مصیبت کے۔ دیکھیے خلوص سے اگر معصوم کا فرمان ہے آنکھوں کی پلکیں بھی گیلی ہو جائیں، مچھر کے پر کے برابر فرمایا خلوص والے آنسو۔ اور میں اس آنسو میں اتنی طاقت ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، یہ خزانے آپ کے پاس ہیں۔ کئی جوان کہتے مولانا امام زمانہ کی زیارت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ ایک عالم نے کسی جوان کو وظیفہ دیا کہ بس ایک کام کر، کہ کون سا؟ کہ ہر نماز کے بعد 3-4 منٹ حسین پہ رویا کر، زیادہ نہیں 3-4، اتنا کہ آنکھ گلی ہو جائے، کہ دیکھنا امام کی زیارت ہو جائے گی۔ یہ جوان کہتا 1 سال تک
صبح کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب، عصر، عشاء، کبھی تہجد پڑھی. کہتے ہر نماز کے بعد تسبیح سیدہ پڑھ کے میں کہتا تھا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. 3-4 سلام. زیارت ناہیہ بڑی درد مند زیارت ہے. السلام علی الشیب الخدیب، میرا سلام اس داڑھی پہ جس کو خون سے رنگیاں کیا گیا. میرا سلام ہو اس بدن پہ جس پہ لباس نہیں تھے. میرا سلام ہو کربلا کو شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا. کہتا یہ چند سلام میں دیتا تھا، آنکھوں سے آنسو آ جاتا تھا. کہتا 1 سال کے بعد یہ جوان کہتا ہے مغرب کی نماز پڑھ کے میں اسی طرح، جب عادت ہو جاتی ہے پھر آپ نہیں چھوڑو گے، دل نرم ہو جاتا ہے، معرفت آ جاتی ہے، عشق آ جاتا ہے. ایک طرف عشق خدا نماز، دوسری طرف عشق اہل بیت. یہ 2 عشق جب ملتے ہیں تو منزل عروج ملتی ہے. 2 پر ہے جس سے انسان پرواز کرتا ہے. کہتا ہے جب مغرب کی نماز کے بعد اب جب میں رونے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی بیٹھ کے رو رہا ہے. کہتا ہے مڑ کے دیکھا تو امام زمانہ تھے جو میرے ساتھ اپنے جد حسین کے مسائل پہ گریہ کر رہے تھے. یہ گریہ حسین خلوص کے ساتھ ہوگا. ایک گریہ جذباتی ہے، ایک معرفت والا ہے. ہندو بھی ہے نا، جناب علی اصغر پہ روتے ہیں، ہندو ہیں، انہیں کیا پتہ علی اصغر کی قدر و قیمت، روتے ہیں. اگر آدمی کسی ڈرامے میں بھی کوئی درد بھرا منظر دیکھے رو پڑتا ہے. یہ ایموشنلز ہیں. ایک ہے معرفت کا رونا، وہ جو سیدہ زینب روئی، وہ جو جناب سکینہ ہوئی کا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، اور ایسے سلام کرو اگر سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. کہ جب یہ کیفیت آ جائے تو خدا تیرے نام اعمال میں زیارت حسین کا ثواب لکھا ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو کیا، جیسے سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن. مجمع بہت ہے، حسین کی صدا بلند. وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی حسین وعلی وعلی اصحاب. بلند آواز سے سلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب.
بھر کے سینے میں لگی برچھی پہ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ دو سلام امام زمانہ کے سن لو یہ کسی ذاکر کے سلام نہیں یہ فرزند زہرا کے سلام ہے جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پر اللہ جانے یہ کس کے رخسار میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا امام فرماتے شیعو تو سن کے روتا ہے لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام فرمایا میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ اللہ جانے کس کے ہوٹ کیا یہ علی اکبر کے ہوٹ یا یہ علی اصغر کے ہوٹ جواب میرے مولا نے دیا میرا سلام ہو ان خشک ہوٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں خدا کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے روایت کے جملے ہیں یہ لعین ابن زیاد سفرے پہ کھانا کھا رہا تھا سامنے کٹی ہوئی گردن لقمے بھی چباتا تھا حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی بھی مارتا تھا مولا فرماتے چھڑی نے اتنی تکلیف نہیں دی جس تشت میں میرے بابا کا سر تھا لعیب نے اپنی بچی ہوئی شراب اسی تشت میں ڈالنا شروع کی یہ منظر سکینہ دیکھ رہے تھے رو کے کہنے لگی چھڑی نما میرے 3 دن کا پیاسا بابا او میرا غریب الوطن بابا کہ دلہی لقمے چباتا رہا شمر سے پوچھتا رہا بتا یہ کس کا سر ہے کبھی نہیں کہتا یہ عباس علمدار کا سر ہے کبھی نہیں کہتا یہ قاسم کا سر ہے کبھی نہیں کہتا یہ آن محمد کے سر ہے روایت کے جملے ہیں لئی کی نگاہ
ایک سر پہ جا کے رکی، اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، کہنے لگا شیم بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہ امیر یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ حسین کے جوان بیٹے کا سر ہے۔ روایت کے جملے لائنے کا شیم، اگر مجھے پتا ہوتا ایسا حسین بیٹا ہے میں کبھی حکم نہ دیتا حسین کو قتل کیا جائے۔ کہ امیر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس کا ایسا حسین بیٹا ہو اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر جیتے جیتے کٹی ہوئی گردن کو دیکھتا اس کی روح برباد کر جاتی۔ اللہ جانے زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا، اللہ جانے زین العابدین نے یہ منظر کیسے دیکھا۔ تبھی روایت کے جملے راوی کہتا ہے میں نے مولا حسین کو عباس کے لاشے پہ آتا ہوا دیکھا، اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا، لیکن کہتا جب اکبر کے لاشے پہ آئے کہتا میں حسین کو پہچان نہ سکا، سر کے بال سفید ہو گئے، ایسے چل رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنے گھٹنوں پہ چلتا ہے۔ یہاں کہنے لگے یا بنیا ادعونی، اے میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، اکبر مجھے آواز دو تاکہ تیری آواز کے سہارے تیرے بدن تک پہنچوں۔ میرے لال کوئی جواب بیٹا نہیں، اپنے بابا سے پوچھو۔ اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کہ جیسے علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے کہ میرے لال زندگی گزر گئی، تو نے بابا سے کچھ بھی نہیں مانگا، کہ بابا بس ایک خواہش ہے، الحدید قد سقلنی والعطش قد قتلنی، بابا لوہے کی گرمی نے مجھے مار ڈالا، بابا شدت پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ روایت کے جملے میرے مولا نے اپنی زبان کو علی اکبر کی زبان پہ رکھا، بچے نے جوان بیٹے نے جلدی زبان باہر کی، رو کے کہنے لگے بابا تیری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ بابا اگر زحمت نہ ہو میرے بدن کو خیموں میں لے چلیے، جی میرے لال۔ ایک مرد اکبر کے جنازے کو اٹھانا چاہا، روایت کے جملے ہیں حسین کے ہاتھ لرزے، کہنے لگے اکبر جوان بیٹے ہو، باپ کے بدن میں طاقت نہیں ہے، اکبر اگر زحمت نہ ہو بابا کی مدد کرو، دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو۔ روایت کے جملے اکبر نے ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالا، لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، میرے لال ہاتھ ہٹا، کہنے لگے بابا بوڑھے باپ ہو میں صدمہ دینا نہیں چاہتا، اور میرے لال میں تیرا صابر بابا ہوں۔ روایت کے جملے یہ ہاتھ کا ہٹنا تھا، حسین نے کیا دیکھا ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھر علی اکبر کے سینے میں، جوان بیٹے کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچھی میں ڈالا، نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہنے لگے نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم اسماعیل کو بھی لائیے، نانا آ کر دیکھیے کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے۔
کئی میرے اسماعیل کے ہاتھ تو نہیں بندے. ایک مرتبہ برچی کو کھینچا, علی اکبر کا لاشا تڑپا. خیمے کے در سے آواز آئی, حسین ٹھہر جا, میں زینب بھی آتی ہوں. کہنے لگے بہن زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے نہ نکلنا, اور میں نے تیری چادر پہ اپنے اکبر کو قربان کیا. الا لعنت اللہ علی القوم.